السلام سے کہنے لگی لو آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بلا شبہ احسان فراموش کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ بھلا کر اس طرح کیسے کر سکتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یوسف کو ایسے نشانات دکھائے جن کو دیکھ کر یوسف گناہ سے محفوظ رہے۔ اس بات کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شکل آپ کے سامنے کر دی، وہ آپ کو اپنی انگلی دانتوں میں دبائے خبردار کر رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی صورت سامنے کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی قول ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام عشق کے سارش سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا نے 7 دروازوں پر تالے لگائے تھے۔ اس کے بعد جو کمرہ آتا تھا اس میں اس نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا پیچھے بھاگی۔ آپ جو ہی پہلے دروازے کے پاس پہنچے اس پر لگا ہوا تالا خود بخود کھل گیا۔ آپ دروازہ عبور کر کے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ زلیخا بدستور پیچھا کر رہی تھی۔ آپ دوسرے دروازے پر آئے، اس کا بھی تالا خود بخود کھل گیا۔ اس طرح تالے کھلتے چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے لپک کر آپ کا کرتا پکڑ دیا۔ آپ نے جھٹکا مارا تو کرتا پھٹ گیا۔ آپ جو ہی دروازے پر پہنچے تو آخری تالا بھی کھل گیا۔ اب جو آپ باہر نکلے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ ادھر زلیخا بھی باہر نکلی۔ اس نے جو اپنے شوہر کو دیکھا تو بدحواس ہوگی اور بول پڑی، آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ اسے جیل میں ڈال دو، وہاں ایسی سزا دی جائے کہ وہ اس سزا کو ہمیشہ یاد رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت الٹا ان پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے فرمایا اپنی نفسیانی خواہش پوری کرنے کے لیے یہی مجھے بلا پھسلا رہی تھی۔ آپ کے اس جواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی ایک اور طریقے سے ثابت کی۔ اس وقت وہاں ایک دودھ پیچا بچہ موجود تھا، وہ بول پڑا۔ اب بچہ بول رہا ہے جو دودھ پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ سب تیری بیوی کی شرارت ہے۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اب شیرخوار بچے کی یہ بات سن کر عزیز مصر نے آپ کا کرتا دیکھا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بیوی سے کہا یہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خوفناک ہے۔ پھر اس نے آپ سے کہا اے یوسف تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو سراسر خطا کار ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ واقعہ چھپا نہ رہا۔ عزیز مصر کی بدنامی ہونے لگی۔ بڑے بڑے گھرانوں کی عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی دیکھو اس عورت کو، کیا بھوت سوار تھا اس کے سر پر، اپنے زر خرید غلام سے منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ باتیں زلیخا تک بھی پہنچ گئی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ان سب عورتوں کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ جب سب عورتیں آ گئیں تو اس نے دسترخوان بچھا دیا، اس پر پھل رکھے، ساتھ میں چھریاں بھی رکھ دی۔ ذرا غور کرنا دوستو، سننا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، جن سے پھل کاٹے جا سکیں۔ جب سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑ لی تو اس نے ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلا لیا۔ جو ہی ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، ان سب کی نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئیں، اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھریوں سے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی انہیں ہوش ہی نہیں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے ماشاءاللہ کہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور ساتھ ہی پکار اٹھی اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جب ان عورتوں کی یہ حالت ہوگی تو زلیخا نے ان سے کہا یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی ہو، مگر یہ ظالم اس قدر سخت دل ہے کہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کوئی بات نہیں یوسف، تو نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تجھے دیل بھجوا کر رہوں گی۔
اس واقعے کے بارے میں باتیں جب زیادہ ہی پھیل گئیں تو عزیز مصر نے سوچا یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا تاکہ 6 مگوئیاں سرد پڑ جائیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام حالات اس قدر خراب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں بے عقل ہو جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر ان سے اس کا فریب دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا خبردار ہے۔ یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا کیوں کی؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے واقعے کے بعد زلیخا اپنے ارادے سے باز نہیں آئی تھی، اس کے اندر خواہش کی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ اب وہ اور زیادہ اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنے لگی تھی اور آپ کو دھمکیاں دینے لگی تھی کہ وہ آپ کو جیل بھجوا دے گی۔ وہ کہتی تھی یا میری بات مانو یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بنیاد پر آپ نے دوسری بات کو ترجیح دی اور دعا کی، یا اللہ میں اس شیطانی اور حرام کام کے مقابلے میں قید خانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ قید کی سختیاں منظور ہیں، تیری نافرمانی منظور نہیں۔ ادھر عزیز مصر اپنی بیوی کی ان بےہودہ حرکات کی وجہ سے بدنام ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیں، اگرچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں، اور اس نے آپ کو جیل بھجوا دیا۔ تاہم اس نے جیلر کو ہدایت کی کہ آپ کو قیدی نہ سمجھے، اس نے کسی مصلحت کے تحت آپ کو جیل بھجوایا ہے، انہیں آرام سے رکھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جیل میں آ گئے۔ جس زمانے میں آپ جیل پہنچے اسی زمانے میں مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کے 2 ملازم جیل میں قید تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ ان دونوں کے مقدمے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر جیل پہنچتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ذکر کی وجہ سے شہرت ہو گئی، قیدی انہیں پسند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے بھی خواب دیکھے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ساقی نے اپنا خواب یوں سنایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ باورچی نے یہ خواب سنایا، میں نے دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کے خواب سن کر آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگوں کو جیل میں جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تجھے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تعبیر کا علم کہاں سے حاصل ہوا اور میرا مذہب کیا ہے۔ سو تم سن لو، میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نہ میں کان ہوں اور نہ نجومی، بلکہ میرے علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور میں ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے بنائے ہوئے دین سے دور رہا ہوں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر رہا ہوں جو شرک سے بیزار اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، کیا علیحدہ علیحدہ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ یکتا اور سب سے زبردست؟ تبلیغ کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ باورچی سے فرمایا، تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تمہیں اس مقدمے کے فیصلے کے بعد پھانسی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دوسرے کو آپ نے بتایا، تم نے خواب دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نکال رہے ہو، تم جرم سے بری ہو جاؤ گے اور اپنے عہدے پر بحال ہوگے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بری ہونے والے سے فرمایا، تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، انہیں بتانا کہ ایک شخص جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ایسے برگزیدہ انبیاء کے خاندان سے ہے، ان کے دین کا پیروکار ہے، بے قصور اور بے گناہ جیل میں بند ہے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی کو بتایا تھا۔ یہ بات آپ کے شان نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری اسباب پر بھروسہ کرے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، سو اسے شیطان نے بلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے ذکر کرتا۔ وہ جو ساقی تھا اس کو شیطان نے بلا دیا، اس نے ذکر ہی نہیں کیا اپنے بادشاہ سے، یوسف علیہ السلام کا، یعنی وہ ذکر کرنا بھول گیا۔ یعنی بری ہونے والا قیدی جب جیل سے نکلا تو پھر سے بادشاہ کا ساقی بن گیا، تو اسے یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال تک جیل میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور جیل سے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ ریحان بن ولید نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنا خواب درباریوں کو سنایا۔ خواب کچھ اس طرح تھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائے موٹی ہیں اور 7 گائے دبلی ہیں۔ دبلی گائے موٹے گائے کو کھا رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ یہ خواب سنا کر اس نے درباریوں سے کہا، اے درباریوں، اگر تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ درباریوں نے کہا، یہ خواب تو پریشان خیالات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس قسم کے پریشان خوابوں کا تعبیر کا ہمیں علم نہیں۔ بادشاہ کے اس خواب کا چرچا ہو گیا۔ یہ بات بھی ہر طرف پھیل گئی کہ کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ ایسے میں اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ اور وہ اس طرح کہ قید خانے میں ایک شخص ہے، وہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر ہے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس نے کہا، اے یوسف، اے صدیق، اس خواب کی تعبیر تو ہمیں بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ آپ نے خواب سنا اور فوراً تعبیر بتا دی۔ تعبیر بتانے میں نہ تو دیر کی، نہ ساقی کو اس کی بھول پر شرمندہ کیا اور نہ کوئی شرط لگائی۔ پھر وہ تو صرف تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے اسے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کی تعبیر کے مطابق آئندہ جو کام کرنے والے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، 7 موٹی گائے اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 سال ہیں۔ ان 7 سالوں میں خوشحالی ہوگی، کھیتی باڑی خوب ہوگی، حیوانات خوب موٹے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 7 سال آئیں گے کہ ان میں قید پڑے گا، ان میں جمع شدہ غلہ سب ختم ہو جائے گا، صرف آئندہ بیج ڈالنے کے لیے تھوڑا سا بچا رہے گا۔ دبلی گائے اور خشک بالیوں سے بھی 7 سال مراد ہے۔ ان 7 سالوں میں دبلی گائے اور سوکھی بالیاں موٹی گائے اور سبز بالیوں کو ختم کر دیں گی۔ اور اس قید سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ خوشحالی کے زمانے میں جو غلہ پیدا ہو اسے بڑی حفاظت سے رکھنا ہوگا، احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس قدر غلہ کی ضرورت ہو اسے الگ کر لیا جائے اور تھوڑا ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، باقی غلے کو بالیوں ہی میں رہنے دیا جائے تاکہ کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہیں، اور 7 سال کی پیداوار 14 سال تک چل سکے۔ ایسا نہ کیا گیا تو قید کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ تعبیر اور تدبیر بتانے کے بعد آپ نے فرمایا، 7 سال قید گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، خوب بارشیں ہوں گی، غلہ اور پھل خوب پیدا ہوں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ ساقی نے ان تمام باتوں کو پلے باندھا اور آپ سے رخصت ہو کر بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ اس نے یہ ساری تفصیل سنائی۔ بادشاہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، ایسی بزرگ ہستی کو جیل میں ڈالے رکھنا ظلم ہے۔ انہیں فوراً جیل سے نکالو اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کے پاؤں چھو لوں، ان کی زیارت کر سکوں، خود ان کے منہ سے اپنے خواب کی تعبیر سن سکوں۔ بادشاہ کے آدمی جیل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اپنے بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹے؟ بے شک میرا رب ان کی پرفریب کارروائیوں سے خوب واقف ہے۔
آپ کے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ پہلے میرے بارے میں تحقیقات کی جائیں، جس الزام میں مجھے قید میں ڈالا گیا ہے اس کے بارے میں ان عورتوں سے پوچھا جائے، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم باقی حصے کے بارے میں بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔